Dear students, Assalamu alaikum. Continuing with what we have been doing in the past few lectures, we are going to now consider how to merge two vendors. The reason for merging, as you have seen in the previous lectures, is that neither are you going to delete this vendor, nor do you want to make him inactive, but you want to make that data available for another vendor. That means that you need to merge this vendor and all the data associated with this vendor with another existing vendor. जैसे कि आपने पिछले लेक्चरों में देखा कि हमने उन गैर ज़रूरी वेंडर्स के साथ जिनके साथ हम मज़ीद काम नहीं करना चाहते थे या जो गलती से हमारे पास खुल गए थे, उनको either we deleted them or we made them inactive. लेकिन इसी तसलसल से चलते हुए अगर हम ऊपर आएँ तो हमें पता चलेगा कि ऐसे वेंडर्स भी हैं जिनके साथ गो अब हम बिज़नेस नहीं कर रहे, लेकिन इनका रिकॉर्ड हम मेंटेन करना चाहते हैं. उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. वंस अगेन, एक रीज़न ये हो सकती है कि उनको हमने इसी फिस्कल ईयर के दौरान उनके साथ हमने बिज़नेस करना छोड़ दिया है और वो बिज़नेस किसी दूसरी कंपनी जो कि उसी ओनर की है उसने संभाल लिया है. अब हम उसका डेटा खोना भी नहीं चाहते पिछले वेंडर का और उसको मर्ज करना चाहते हैं नए वेंडर के साथ. दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया या ख़रीद लिया. अब वो बिज़नेस एक नाम से करेगी और पुराना सारा रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है वो नई कंपनी में मर्ज हो जाएगा. इन तमाम रीज़न्स से आपको ये समझ में आ गई है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है. हम किसी भी वक्त इसको ज़ाया नहीं होना दे सकते और इसीलिए हम इसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई पुरानी कंपनी है जिससे हम काम नहीं करें उसे इनएक्टिव कर देते हैं, या अगर किसी नई कंपनी के साथ उसका इल्हाक हो गया है तो उसके साथ उसे मर्ज कर देते हैं. सिर्फ हम वो कंपनी या वो वेंडर डिलीट करते हैं जिसके साथ हमारा ना पहले कोई ताल्लुक़ था, ना हमने उसके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन की है. टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वी नीड टू मेंटेन इट ऑन अ सिस्टम. और जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पेश आती है, जब हमें पता चलता है कि अब ये काम एक कंपनी करेगी और उसकी सिस्टर कंसर्न अब उसके अंदर जम हो गई है, तो हम उसको मर्ज कर देते हैं दूसरी कंपनी के साथ. वंस अगेन, ये तमाम प्रोसीजर, ये तमाम तरीक़ेकार पॉसिबल नहीं होता जब आपके पास रिटन या मैनुअल खाते मौजूद हों. मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी कि आपके लेक्चरर, टीचर जब वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिख रहे होते हैं और आप अपनी कॉपी पे कॉपी किए चले जा रहे होते हैं, तो अगर वो कोई करेक्शन करते हैं बोर्ड मिटा के तो उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन आपके लिए क्योंकि आपने इस पूरी चीज़ें कॉपी पे लिख ली हैं तो आपको मिटा के पीछे जाना मुमकिन नहीं होता. लेकिन कंप्यूटर ने हमारा ये मसला हल कर दिया है. नाउ वी कैन मर्ज टू कंपनीज into a single entity without losing any records or transaction and without any disruption in our main business. आइए देखते हैं कि ये QuickBooks में कैसे होता. Now you must be familiar with your home page और क्योंकि हम वेंडर सेंटर से एसोसिएटेड हैं तो आपको इस वेंडर वाले पार्ट में वेंडर के ऊपर क्लिक करना है. Once again, the moment you click you emerge into your vendor center और आपके पास वेंडर्स की लिस्ट और उनकी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है. अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी एल्युमिनियम जिसके पास जो हमने एक खोली है, रजिस्टर की है अपने पास, उसे हमें पता चला है कि वो किसी और कंपनी ने एक्वायर कर ली है और अब वो दूसरी कंपनी के नाम से काम करती चली जाएगी. दूसरी कंपनी का नाम है स्टील मिल्स. अब हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी जिसका नाम एल्युमिनियम था
وہ اسٹیل مل سے مرج ہو جائے. طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس کو ایڈٹ کریں. ایڈٹ کرنے کا آپ کو طریقہ پتہ ہی ہے کہ آپ سلیکٹ کریں اپنی کمپنی اور اس کو رائٹ کلک کریں. جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پاپ اپ آ جائے گا اور اس میں آپ کو سارے آپشنس لسٹڈ نظر آ رہے ہیں. ایلومینیم کو اسٹیل ملز کے ساتھ ہم نے مرج کرنا ہے, ضم کرنا ہے اس کے اندر. ایڈٹ وینڈر, جیسے ہی ہم نے ایڈٹ وینڈر کیا آپ کے پاس ساری انفارمیشن ایلومینیم کمپنی کی آ گئی. لیکن اب ہم نے اس کا نام رکھنا ہے, آپ نے پچھلی کمپنی کو جس کمپنی کے اندر مرج کرنا ہے, جس کمپنی کے اندر ضم کرنا ہے, آپ نے اس کا نام ایگزیکٹلی وہی رکھنا ہے اس اسکرین کے اندر. اگر اسپیلنگ مسٹیک ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی کمپنی کا نام بدل جائے گا, مرج نہیں ہوگی. سو میک شیور دیٹ the name of the company you are merging your existing company is spelled absolutely correctly. اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر لیں, کہیں اور پیسٹ کر لیں, وہاں سے اٹھا کے کاپی کر لیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ اس کی اسپیلنگ میں مسٹیک کر سکتے ہیں. اب ہم نے پچھلی کمپنی کا نام مٹا دیا ہے اور جس کمپنی میں ہمیں اسے مرج کرنا ہے اس کا نام ہم نے یہاں لکھ دیا ہے. اور جیسے ہی ہم اوکے کا بٹن دبائیں گے تو ونس اگین, کیونکہ کوئک بکس کبھی بھی کوئی ایسی ایکشن ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے جس سے اس کی ڈیٹا پہ فرق پڑے, اور اس ایکشن سے ڈیٹا پہ فرق پڑے گا. وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتا ہے, کنفرمیشن دیتا ہے, ریکنفرم کرتا ہے, اور اس کا ڈیفالٹ ہمیشہ نو ہوتا ہے, یس نہیں ہوتا. ونس اگین the system is asking us this name is already being used. یہ نام تو پہلے سے موجود ہے, کیا آپ اسی نام کی دوسری کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو ہمارا جواب ہے ہاں, ہم اس ایگزسٹنگ کمپنی کو دوسری کمپنی کے ساتھ مرج کرنا چاہ رہے ہیں. سو یو سے یس. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیل ملز تو موجود ہے لیکن ایلومینیم نام کی اب ہمارے پاس کوئی کمپنی موجود نہیں ہے. ریزن بینگ دیٹ کمپنی ہیز بین مرجڈ انٹو اے سنگل اینٹی دیٹ از دا اسٹیل مل. اسی طرح اگر ہم کوئی اور دو کمپنیاں آپس میں کرنا چاہیں تو آپ کو طریقہ کار اب کلیئر ہے کہ آل وی ہیو ٹو ڈو از ایڈٹ اینڈ پرووائڈ دا نیم آف دا کمپنی وی وانٹ ٹو مرج دس ایگزسٹنگ کمپنی انٹو. یاد رہے کہ جب بھی ہم مرج کریں گے پرانا ٹرانزیکشن جو اس کمپنی سے ایسوسیٹڈ تھا, جو اب دوسری میں ضم ہونے جا رہی ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. سارا ڈیٹا, ساری ٹرانزیکشن, سارا ریکارڈ آپ کے پاس کوئک بکس میں موجود رہے گا. مینولی جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پچھلی کمپنی کی تمام بکس جوں کی توں موجود رہتی ہے اور نئی کمپنی کی بکس علیحدہ موجود رہتی ہے. صرف نئی کمپنی کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اب جو پچھلا ڈیٹا ہے وہ فلانی کمپنی سے بھی آ رہا ہے. لیکن کوئک بکس ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم تمام انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ سیملیسلی مرج کر دیں. یہ ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹنٹ کو کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پیش آتی رہے, لیکن یو شوڈ نو دیٹ یو ہیو 3 آپشنس آف ریموونگ دا نیم آف اے کمپنی فرام یور کمپنی لسٹ. اب آپ کے پاس 3 طریقہ کار آ گئے ہیں جس سے آپ کسی بھی کمپنی کی انفارمیشن ہٹا سکتے ہیں اپنی لسٹ سے. ایک طریقہ کار سب سے پہلے جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب ہم کوئی بھی کمپنی جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہو, جس کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ایسوسیٹڈ نہ ہو, اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی کمپنی کو غیر فعال بنانا ہے, ان ایکٹیو کرنا ہے, وی کین میک اٹ ان ایکٹیو. ان دیٹ کیس all the transactions would be present but that company will not be listed in your vendor list. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپنی موجود ہے, اب وہ دوسری کمپنی میں ضم ہونے جا رہی ہے اور ہم اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. مینولی ویری ڈیفیکلٹ بٹ ان کمپیوٹرز دس از پاسبل. آل یو ہیو ٹو ڈو از مرج دا کمپنی which is being taken over by the other company and all the data associated with the merging company will now automatically transfer to the merged company. اس طرح سے آپ کی ڈیٹا کی سینسٹیوٹی بھی
مینٹین رہے گی, انفارمیشن بھی مینٹین رہے گی, سارا ڈیٹا موجود رہے گا اور آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. سو دس از ہاؤ یو مرج ون کمپنی انٹو اندر. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہو کہ 4 کمپنیوں کو ایک ساتھ مرج کرنا, لیکن 4 کمپنیوں کو بیک وقت مرج نہیں کیا جائے گا, یہ ون ایٹ اے ٹائم ہوگا. یو مرج ون کمپنی ود اندر. Now that company is merged into a third company, and now the third company is finally merged into the fourth company. جب بھی ایسی ریکوائرمنٹ آئے گی, everything is possible within the realm of your computer. کمپیوٹر بھی ساری پاسبلٹیز موجود ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا. نمبر 3, ایز اینڈ وین ریکوائرڈ آپ یہ سارا ڈیٹا مرجڈ کمپنی کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹنگ پرنسپل پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.